إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین میں ہمارے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کی تعلیم موجود ہے۔ ہمارے سماج میں ہمارے آپ کے اپنے فرد سے لے کے فیملی تک، پورے معاشرے اور پوری انسانیت تک، پورے سماج تک، اس سے بھی آگے بڑھ کر کے جتنے تقاضے جوڑ سکتے ہیں، تمام تقاضوں کے لیے ہدایت اور تعلیم موجود ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، کس وقت کیا نہیں کرنا ہے، کس موڑ پر ہماری کون سی ذمہ داری بنتی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور ہمیں اس موقف کو بہت مضبوط رکھنا چاہیے۔ وہ اس طرح کہ کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا، جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا کہ ہمارے لیے کون سا قانون، کون سا حکم، کون سی مناسبت پر کیا ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے۔ ایک انسان کو کس وقت کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے۔ اسی لیے کہا وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے، اس سے بہتر کسی کا حکم اور قانون نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سماج سے جوڑا ہے، اور اس سماج میں ہماری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے طے کر کے رکھی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو سمجھنا، جن ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے طے کر کے رکھی ہیں، یہ بھی دین ہے۔ یہ بھی دین ہے کہ ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں ایک دوسرے کے۔ اگر ہم حق جانیں اور حق ادا کریں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہم چلتے ہیں، اور اگر ہم حق جانیں بھی نہ، ادا بھی نہ کریں، یا جانیں اور ادا نہ کریں، تو ہم گویا کہ فرار اختیار کرتے ہیں اللہ کے قانون سے۔ اور جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں، یہ سب اللہ کی بخشی ہوئی اور دی ہوئی ہیں۔ ہمیں اسے اللہ کا دیا ہوا مال اور دیا ہوا میراث سمجھنا چاہیے، دی ہوئی صلاحیت اور صحت سمجھنا چاہیے، دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا وقت اور ٹائم سمجھنا چاہیے، جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے۔ کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت فرماتے ہیں، اپنے ایک صحابی رسول کو، تو کہتے ہیں 5 چیزوں کو تم غنیمت سمجھو، 5 چیزوں سے پہلے۔ ان میں آپ بتاتے ہیں کہ اس جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، مالداری کو غنیمت سمجھو جو کچھ مال ہے،
محتاجگی اس سے زیادہ ہو جائے اس سے پہلے، اور جو کچھ وقت ہے تمہارے پاس اس وقت کو غنیمت سمجھو، وقت نہ بچے اس سے پہلے آپ فرماتے ہیں جو زندگی تمہارے پاس بچی ہوئی ہے اس زندگی کو تم غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ تو یہ اس طرح آپ نصیحت کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے نصیحت کرتے تھے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، اسے دنیا غافل کر دیتی ہے، اور لوگوں کو نصیحتیں کرنا، یاد دہانی کرانا اور یاد دہانی کے لیے طلب کرنا نصیحتوں کو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص نصیحت کرتا ہے، ہم میں کا اگر کوئی شخص نصیحت کرتا ہے تو ایسے بھی اشخاص ہوتے ہیں جو نصیحت طلب بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجئے، آپ ہمیں کچھ سمجھا دیجئے، کیونکہ نصیحتیں اور ذکر جو ہے، تذکیر جو ہے، یہ ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے دین میں کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ہم میں ایک آدمی بڑا ہے، آج دیکھیے ہر طرف میں سمجھتا ہوں مہاراشٹرا کا کوئی خطہ، کوئی بستی، سوسائٹی کی سطح تک ایک بلڈنگ ہے تو بھی لوگ وہاں کچھ نہ کچھ اپنے بھائیوں کی مدد پہنچانے کے لیے چپلون میں، مہاڑ میں اور اسی طرح کھیڑ کے کچھ متاثرہ علاقوں میں لوگ بے چین ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے موقع ہماری ایک طرح سے امتحان کے موقع ہوتے ہیں، اس میں ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کیا فکر کیا، ایک مصیبت اور آفت کے مارے ہوئے لوگوں کے لیے اس نے کیا فکر کی۔ لوگ ٹال دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی خرچ کر دیتے، ہم بھی بڑے ہوتے تو ہم بھی حصہ لے لیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درہم 1,00,000 درہم سے آگے جاتا ہے، 1,00,000 درہم سے زیادہ ثواب لاتا ہے۔ آپ سوچئے، 1 درہم آپ فرماتے ہیں 1,00,000 درہم پر بھاری ہو جاتا ہے۔ کس کے لیے موقع چھوڑا اللہ تعالیٰ نے؟ غریب سے غریب آدمی کے لیے موقع دیا، کہا تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس درہم 2 درہم ہے تو تم کیا خرچ کر پاؤ گے، تمہارا خرچ کیا کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا جذبہ اور اس کا اخلاص کام آتا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے اس میں خرچ کرتا ہے، اس کی فکر کام آتی ہے، اس کی سوچ کام آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں 1 درہم آگے جاتا ہے، فضیلت حاصل کر لیتا ہے 1,00,000 درہم پر۔ اب دیکھیے سوال کا موقع تو تھا ہی، سوال آپ سے کر لیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ کیسے، 1 درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ جائے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ایک آدمی کے پاس 2 درہم ہے، اس نے 1 درہم خرچہ کر دیا۔ ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پر 2 روپے، اس نے 1 روپیہ خرچہ کر دیا، اور ایک آدمی کے پاس کثرت کے ساتھ مال ہے، کروڑوں روپے ہے، مان لو 50 لاکھ ہے، کروڑ ہے، اس نے 1,00,000 خرچہ کر دیا۔ آپ سوچئے 1,00,000 خرچہ کرنے والا جس کے پاس کثرت کے ساتھ مال ہے، کیا پرسنٹیج ہے اس کا، کیا تناسب ہے؟ ایک آدمی کے پاس تھوڑا ہے، اسی میں سے خرچ کر دیا۔ تو جس کے پاس تھوڑا ہے اس کو بھی لالچ ہے، اس کو بھی فکر ہے، وہ فکر یہ ہے کہ وہ بھی کچھ حصے دار بن جائے کسی مصیبت زدہ کے مدد میں۔ وہ اگر اس کے لیے بہت کچھ ساز و سامان نہیں مہیا کر سکتا تو ایک چھوٹے سے باٹل کے پانی کا انتظام کر لیا، ایک چھوٹی سی اس کی ضرورت کی چیز کے برابر اس نے رقم دے دی، تو اس کی رقم اور اس کی مدد کتنی قیمتی ہے؟ اس کی نیت اور اس کی صلاحیت کے اعتبار سے۔ کیا سورس ہے اس کے پاس؟ ایک آدمی کروڑوں پتی ہے، اس نے 5,000 دے دیا، لاکھ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول کرے جو خرچ کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن کے پاس اللہ کی طرف سے کمزوری ہے اور تنگی ہے، لیکن وہ بھی اس تنگی میں تھوڑا بہت کچھ خرچ کر سکتے ہیں، تو ان کی حیثیت کے اعتبار سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1 روپیہ 1,00,000 روپے سے آگے بڑھ جاتا ہے اپنے درجے میں۔ اور آپ نے مثال دے کے سمجھایا، آپ نے فرمایا اپنے صحابی رسول سے جب وہ سوال کرتے ہیں کہ 1 درہم 1,00,000 درہم سے کیسے آگے، تو آپ فرماتے ہیں جس کے پاس 2 درہم تھا اس نے 1 درہم خرچہ کر دیا، اور جس کے پاس کثرت کے ساتھ مال تھا، کثرت کے ساتھ لاکھ ہے، اور اس نے اس میں 1,00,000 خرچہ کر دیا۔
تو آخر بتاؤ کس نے زیادہ خرچہ کر دیا؟ مال تو اس کے پاس بھی دیا ہوا اللہ ہی کا ہے، اور جس کو تنگی میں رکھا وہ بھی اللہ ہی نے تنگی میں رکھا ہے، لیکن جذبہ جو دونوں کا ہے، دونوں کا الگ الگ ہے، دونوں کی سوچ یہ ہے کہ ہم خرچ کر دیں جو کچھ ہمارے پاس ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو نیکیاں کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو موقع سے محروم نہیں رکھا ہے، کسی کو نہیں۔ جیسے مان لیجئے بہت مالدار ہے کوئی ہم میں، ہمارا آپ کا کوئی بھائی ہم میں آپ میں، تو مالداری ہے اس کے پاس، تو مالداری کے اعتبار سے اسے خرچ بھی کرنا ہے، خرچ بھی کرتے ہیں ہمارے مالدار بھائی اہل خیر۔ لیکن جو غریب ہیں وہ کہیں نہ پیچھے رہیں حصہ بٹانے میں، کچھ نہیں ہے، مان لو کچھ نہیں ہے 1 روپیہ 2 روپیہ دینے کے لیے، ایسا تو نہیں سمجھ میں آتا؟ اور اگر نہیں ہے تو بھی دیکھیے وہ لوگ ہمارے لیے مثال ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ تمہارے لیے مثال ہیں۔ بعض موقعوں پر اللہ کے نبی اعلان کر دیتے تھے کہ یہ تمہارے خرچے کا وقت ہے، یہ محاذ ہے، یہ مہم ہے، یہاں خرچ کرنا ہے تمہیں۔ تو کچھ صحابہ ایسے ہوتے تھے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو جا کر کے کچھ اعلان ہو گیا، کچھ موقع بہت اہم آ گیا خرچ کرنا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، تو جا کر کے کہیں تھوڑی سی مزدوری کر دیتے تھے، کہیں کسی کا لکڑی اٹھا کر کے کہیں اور پہنچا دیتے تھے، کہیں کوئی بھی کام کر لیتے تھے، اور تھوڑا سا جو کچھ اس میں مزدوری ملتی تھی لا کر کے دے دیتے تھے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں ایک دن وہ بھی آیا کہ جن کے پاس 1 درہم نہیں ہوتا تھا، 1 درہم، ایک دن وہ بھی ان کی زمانے میں انہی پر آیا کہ ان کے پاس لاکھوں لاکھ ہوتے تھے، لاکھوں لاکھ، لیکن جذبہ ان کا کیا ہوتا تھا؟ ایک محاذ ہے، ایک موقع ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، تو ہم خرچ کیسے کریں گے؟ جیسے ہماری صلاحیت ہوگی، جیسا تقاضا ہے، ہم کام آ جائیں گے کسی کے۔ کیوں اس سوچ کے ساتھ مسلمان جیتا ہے؟ اس لیے مسلمان جیتا ہے کہ مسلمان ساری دنیا کے لیے نمائندہ ہے، ساری دنیا کا ہمدرد ہے، اپنوں کے لیے تو بے پناہ مہربان ہے، غیروں کے لیے بھی وہ ہمدرد اور غیروں کے لیے بھی فکر مند ہے، کیونکہ سب اللہ کے بندے ہیں، چاہے کافر ہوں چاہے مسلم ہوں، چاہے فرما بردار ہو چاہے نافرمان ہو۔ جیسے ہماری اولاد ہو، اولاد میں کوئی بات سنتا ہو کوئی نہ سنتا ہو، کوئی اللہ کی فرما بردار ہو کوئی اللہ کی نافرمان ہو، لیکن ہے اولاد ہماری، اولاد ہے ہماری، ان کے دکھ اور مصیبتوں پر ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اپنے کسی بندے کو دکھی کرنے کی، لیکن سب کو آزمائشوں سے گزارتا ہے، کسی کو دکھ میں ڈال کے کسی کو دکھ کا ہمدرد دیکھنا چاہتا ہے کہ کسی کے دکھ میں آدمی کتنا ہمدرد ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جو اس دنیا میں کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کا کچھ حصہ دور کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت جب قیامت کی مصیبتوں میں پھنسا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو مصیبتوں سے بچائے گا۔ کیوں؟ اس کے کسی بندے کی مصیبت میں اس نے مدد کی تھی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون اس لیے ہے، سب مال اللہ کا، یہ جان یہ زندگی یہ جہان سب اللہ کا، یہ صحت سب کچھ اللہ کی۔ آپ دیکھیے ہم میں کتنے تھے ایسے لوگ، ہم کبھی کبھی یاد کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، علماء ہوں عوام ہوں، کیسا یاد کرتے ہیں کہ آدمی تنومند صحت مند۔ بعض لوگ ایسے اس بیماری میں مر گئے جو کہا کرتے تھے کہ ہم نے کبھی دوا نہیں کھائی، کبھی ہاسپٹل نہیں گئے۔ ایسے بھی لوگ، ایسے بھی کسی کے ساتھ بھی حالات آتے ہیں۔ تو انسان کی پوری زندگی ایک اللہ کے آزمائش کے نظام سے ہے۔ آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس وقت اللہ کی طرف سے سماج میں ہمارے اوپر آئی ہوئی ذمہ داریوں میں ہم نے کتنا حصہ لے لیا، کیا ہم نے کیا۔ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ اسی لیے موقع دیتا اور کہتا ہے میرا کوئی بندہ محروم نہیں۔ طلب ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ آپ بتائیے وہ غریب صحابہ، فقیر صحابہ کہہ لیجئے، فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، فقیر صحابہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں کیا جذبہ رکھتے تھے۔ یہ بات اس لیے نہیں کہی جاتی ہے کہ ہم کسی مناسبت پر اس کو کسی خاص رنگ میں لے کر کے
کہنا اور سمجھانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور ہمارے سماج کے تقاضے ہیں۔ کبھی بھی ہم کسی بھی سماج میں الگ نہیں رہ سکتے۔ سماج میں غریبی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سماج میں مالدار نہ ہو جو غریبوں کی خبر گیری کر سکے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ قدرت کا عجیب نظام ہے، اور اس لیے نظام ہے کہ اسے امتحان لینا ہے۔ غریبی کو اس کی غربت سے امتحان لینا ہے، امیری کو اس کی عمارت سے امتحان لینا ہے کہ تجھے اللہ کے دیے ہوئے مال کا کتنا حصہ ملا تھا اور تو نے کتنی فکر کی۔ اور فکر کرنے کے لیے کہا جو لوگ جتنی اللہ کی نعمتوں میں ہیں ان پر اتنی ہی شکر گزاری ہے۔ کتنی نعمت اللہ نے دی ہے، کتنی نعمت اللہ کی دی ہوئی اپنے پر، اپنے بچوں پر، اپنے اہل وعیال پر، اپنے سیٹ اپ پر، اپنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے پر خرچ کرتا ہے۔ کرنا چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ پیارے نبی سے پوچھا گیا ایک شخص اچھا لباس پہننا، اچھے جوتا پہننا پسند کرتا ہے تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار ہے۔ شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن اللہ کی نعمتوں میں کب جن کا کیا حق ہے، کیا حالات اور تقاضے ہیں۔ مال اللہ کا ہے، اس نے کہا اپنے پر خرچ کرو، تمہارے ماتحتی میں جو ہیں ان پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، محتاجوں پر خرچ کرو، مصیبت زدوں پر خرچ کرو، اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرو، خرچ کرو۔ مال اللہ کا ہے، مال اللہ کا ہے۔ اللہ کہتا ہے کیوں نہیں تم خرچ کرتے، جبکہ سب کچھ تو اللہ کا ہے، سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ اور خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے دیے ہوئے مال کے مقدار میں۔ کتنا دیا ہوا ہے مال؟ ایک آدمی خرچ کر دیتا ہے، اتنا اللہ کے اوپر اس کا توکل و یقین ہے کہ تقاضا آیا تو سب خرچ کر دیا۔ ایک تقاضا آیا تو حضرت ابوبکر سب لے کر کے گئے، خرچ کر دیے۔ اب حضرت عمر گھر میں سوچتے ہیں اتنا بڑا تقاضا ہے، آج میں آدھا مال خرچ کر دیتا ہوں، آج لگتا ہے ایک موقع ہے کہ میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا رضی اللہ عنہ۔ اب آدھا مال لے کے آئے، اللہ کے نبی نے ان سے بھی پوچھا کیا خرچ کیا، تو کہا سب دے دیا۔ کہا چھوڑا کیا؟ کہا اللہ کو اور آپ کو۔ اللہ ہے ہمارا، وہی اللہ ہمارا ہے جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے۔ جیسے اللہ والوں کا ایمان ہوتا ہے اللہ ہے تو کافی ہے، تو کہا اتنا بڑا تقاضا ہے سب خرچ کر دیا۔ حضرت عمر سے پوچھا تو کہا آپ نے، تو کہا آدھا لے کے آیا۔ اور جب سنا کہ ابوبکر نے ایسا کر دیا تو کہتے ہیں کہ میں ابوبکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤں۔ کہتے ہیں ابوبکر کے پاس مال کم تھا، عمر کے پاس مال زیادہ تھا، لیکن جذبہ دیکھیے، یہ کہنے یہ ان کے مقام ہیں، ان کے مقام کو پہنچنا اور پانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے مثال تو ہے، ان کا ایمان ہمارے سامنے مثال تو ہے کہ وہ جذبہ ہوتا تھا، وہ جذبہ ہوتا تھا غریب صحابہ کا۔ کہتے تھے کہ اللہ نے جن کو مال دیا وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہتے ہیں یہ موقع ہے بہت اہم، یہاں خرچ کرنا ہے، خرچ کرو، تو ہم کیا خرچ کریں ہم؟ اور اتنے اہم موقع پر نیکیاں کمانے کے لیے، کام آنے کے لیے، اللہ کی راہ میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آخر ہم محروم رہ گئے، تو آپ یہ بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس آئے نہیں، پھر ہم محروم کیوں ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم محروم نہیں رہو گے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو محروم نہیں رکھتا، نہیں رکھنا چاہتا۔ تم ہر فرض نمازوں کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ تمہارے پاس مال نہیں تو یہ تسبیح اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تمہارے درجات کو ان سے پیچھے نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس طرح تمہیں بلند کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ایک کھجور ہے نہیں دے سکتے تو توڑ کے دو، توڑ کے دو۔ اتقوا اللہ ولو بشق تمرہ، آپ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ایک کھجور کو توڑ کر کے دو اللہ کی راہ میں۔ ہر آدمی کا دل اور جذبہ یہ مناسبت ہی نہیں، ہر مناسبت پر یہ رہنا چاہیے کہ کچھ بھی خرچ کر دیا۔ بعض بھائیوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، ہم سب دیکھتے رہتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ایک غلہ رکھتے ہیں،
اس گلے میں چھٹے رکھتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مانگنے والے کو دے دیں کچھ، ان کی سمجھ میں جو آئے کہ کس کو کیا دے دینا چاہیے، لیکن کسی کو نہ لوٹائے، چلر ہی کچھ دے دے، رکھے رہتے ہیں۔ معلوم نہیں کون سا دینا، کس کے حق میں دینا، کتنا کار آمد ہو جائے بندے کو نہیں معلوم، لیکن جذبہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ دیکھیے ہم لوگ اللہ کے فضل سے پابند صلاۃ ہیں، آپ دیکھیے جہاں جہاں نماز کا حکم ہے کثرت کے ساتھ وہاں ساتھوں ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے، جہاں جان لگانے کا حکم ہے وہاں مال لگانے کا حکم ہے۔ آپ کم لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کو جد و جہد کی توفیق ہے، پابندی صلاۃ کی توفیق ہے، ایسے ہی ان کو خرچ کرنے کی بھی فکر اور توفیق ہو، کم لوگوں کو دیکھیں گے۔ حالانکہ دونوں باتیں دیکھیے ساتھوں ساتھ جوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنوں کی جانوں کو، ان کا جسم، ان کا بدن، ان کی جسمانی صلاحیتیں جو کچھ ہیں یہ اللہ کی ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، جان اللہ کا۔ اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیا ہوا مال بھی ہمارا مال ہے، مالک حقیقت میں ہم ہیں، ہم نے دے دیا کسی کو عارضی ملکیت، عارضی ہی ہے نا۔ کتنے مالدار ہمارے غریب بن گئے۔ بعض انہی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایسا ہمارے سماج میں کچھ بھائی ہوتے تھے جن کا دبدبہ ہوتا تھا، شان و شوکت ہوتی تھی، ان کا ایک مقام ہوتا تھا، لیکن ہماری ہی آنکھوں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے حالات کے شکار ہو گئے۔ اللہ کے فیصلے کے مطابق انسان کا اپنا عمل، اللہ تعالیٰ کی آزمائش، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایسے حالات سے دوچار ہو گئے کہ جن کی وہ سرپرستی، خبرگیری، کفالت کرتے تھے، ان کی طرف دیکھتے تھے کہ کاش ہم پر کچھ رحم کھا جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ جانتے ہیں چپلون اور مہاڑ کی بستیاں، یہ بھی اس میں ایک سے ایک لوگ، ایک شخص کے بارے میں ایک بھائی نے بتایا، اپنے بہت ہمارے جماعت کے قریبی اور بنیادی آدمی ہے، کہتے ہیں 9 کروڑ روپے میں ابھی انہوں نے فیکٹری لگائی تھی اور ساری امپورٹڈ مشینیں برباد ہو گئی۔ کتنی دیر لگتی ہے اللہ تعالیٰ کو کسی امیر آدمی کو غریب کرنے میں، کون سی دیری ہے؟ آپ بتائیے سارا ایٹومیٹک سسٹم اور سیٹ اپ کیسے جب سیلاب اور اس کی تباہی کا وہ شکار ہوتا ہے تو کس طرح برباد ہو جاتا ہے، سوچا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے یہ سبق اللہ اس لیے نہیں دیتا، کسی کو اللہ تعالیٰ تکلیف دے کر کے یہ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ تکلیف میں پڑ گئے، سال میں 1 بار 2 بار دیکھے حادثے دنیا میں آتے رہتے، ایک سے ایک حادثے آتے رہتے۔ یہ کورونا کا حادثہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن حادثے ایسے آتے رہتے ہیں، وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ سبق حاصل کریں، ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس جو سورسز ہیں، ان کے پاس جو پاور ہے، وہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ کل تک کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کل دوسرا دن تھا ہم لوگوں کا، کل تک کی بات یہ ہے کہ چپلون شہر میں ایک ٹپری نہیں کہ جہاں کوئی چائے لے لے، اور اوڑا پاؤں تو مہاراشٹر کی ایک طرح سے خوراک ہے، اوڑا پاؤں ملنے کی تو بات دور کی ہے۔ ہم لوگ مہاڑ سے پرسوں نکلے، میں نے کہا راستے میں ہم لوگوں کو کھیڑ میں رک کے کچھ کھانا نہیں ہے، اوڑا پاؤ کھا لیں گے چپلون میں وقت پر پہنچنا ضروری ہے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ سارا گراؤنڈ فلور ابھی بھی 10 دن گزر جانے کے بعد بھی ابھی بھی لوگ اپنا گھر ہو، اپنی دکان ہو، اس کو صاف کر کے ابھی بھی باہر نہیں آ پائے۔ نہ لائٹ ہے، لائٹ نہیں ہے تو پانی نہیں ہے، اگر لائٹ پانی کہیں سے باہر سے انتظام ہوا، ریلیف میں پہنچا، لائٹ کا کوئی انتظام تو تھا نہیں، تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں باہر سے سپلائی، کیونکہ سارا سیٹ اپ تباہ ہو گیا، تو صفائی کیسے کریں؟ کیونکہ جو کچھ پہنے تھے وہی بچا ہے، اور صفائی کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، صفائی کے سامان کا جد و جہد میں لگے ہونے کے باوجود بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اتنی قوت کے ساتھ تنظیمیں لگی ہیں، لوگ لگے ہیں، افراد لگے ہیں، سوسائٹیاں لگی، حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے متاثرین کو خبر گیری کرنے کے لیے لوگ اللہ کی طرف سے لگے ہوئے ہیں، یعنی وہ ریلیف پہنچانے والوں سے ٹریفک ہے، وہاں کہاں گاڑیاں ہیں جو چل سکیں،
جب سب ڈوب کر کے بند ہو گئی ہیں، انہیں گاڑیوں کے علاج کے لیے وہ ایک الگ ایک مسئلہ ہے، تو ریلیف پہنچانے والے، کچرا ڈھونے والے آدمیوں کی مین پاور فراہم کرنے والے، اور جو دوسرے وسائل ہیں کھانے پینے کے، چولہے گھر میں نہیں جلا سکتے، ایسی صورتحال ہے۔ تو یہ سب صورتحال اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں لاتا، اس لیے لاتا ہے کہ تمہارا سیٹ اپ، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہارے سارے وسائل، جب اللہ تعالیٰ کا چھوٹا سا بھی جھٹکا آئے گا تو کچھ کام نہیں کریں گے، کچھ رننگ میں نہیں رہیں گے، سب فیل ہو جائے گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو بھائی بھی ہمارے مصیبتوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جلدی نکالے اور ہم سب کو سبق لینے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کو سبق لینے کی توفیق دے کہ ایک قدرت کے معمولی فیصلے سے یہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے بیان کیا کہ ہم 1% نہیں سمجھتے تھے کہ ہماری جانیں بچنے والی ہیں۔ آپ سوچئے شہر 90% اگر 10 سے 12 فٹ پانی میں ڈوبا ہو، اور اتنا بڑا شہر نہیں ہے کہ جہاں ملٹی فلور بلڈنگیں ہوں، ہاں وہاں کم ہی ایسے ہیں، تو آپ بتائیے کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ تو یہ صورتحال اللہ تعالیٰ اس لیے لاتا ہے کہ جو مصیبتوں میں پڑے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے اور صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ان کے بلند ہو، اور جو لوگ باہر عافیت میں ہیں ان کے جان محفوظ، ان کا مال محفوظ، ان کے اہل و عیال محفوظ، اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ان سب نے کیا فکر کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب کی فکر کا وقت ہے، اور ایک فکر کا ماحول بنائے رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی وقتی مسئلہ ہوتا ہے، جہاں جہاں تقاضے ہو ہم اس لیے کھڑے رہیں، بڑا آدمی کھڑا رہے، بڑا کام ہے اس کا، چھوٹا آدمی کھڑا رہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے مطابق، وہ اتنے کا ذمہ دار ہے، کھڑا رہے آدمی، کھڑا رہے آدمی۔ لوگ ایسے دیکھا میں نے، ایسا VIP انداز سے لوگ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کتنے دنوں سے بیمار ہیں، ایسا لگا ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ ایک ہی دن میں ہم لوگ بیمار ہو جائیں گے۔ آپ سوچئے کہ شہر میں کہیں آپ استنجا کرنے کے لیے کوئی استنجا خانہ نہ پائیں کہ وہ کچروں سے بھٹا ہوا ہے اور ڈرینیج سسٹم سب فیل ہے، کیا کریں گے آپ؟ آنے جانے والے کی یہ حالت ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہوگی، وہ بھی ہفتہ دنوں کے بعد، خود ہی تباہ ہے، ان کے پاس جان کتنی ہے جو صفائی کر سکیں۔ بعض تنظیمیں اللہ کے فضل سے جماعت حدیث کے افراد بھی رات دن وہاں پہلے دن سے کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ تشہیر سے، پروپیگنڈے سے، ایڈورٹیزمنٹ سے بہت زیادہ بچتے ہیں۔ اچھا نہیں لگتا کہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم کیا کام کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں پہلے دن سے، اور جو جتنا دین پسند ہوگا، ایمان والا ہوگا، صحیح عقیدے والا ہوگا، وہ اتنا ہی انسانیت کا فکر مند اور لالچی ہوگا، انسانیت کے تئیں اتنا ہی اس کو فکر ہوگی۔ یہ بات کہنے کی نہیں، سب اللہ کی توفیق مانگنے کی بات ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ذرا شکریہ کا لیٹر دے دو، ہم بتائیں۔ شکریہ کے نہیں، ذمہ داری کا وقت ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ آپ کا شکریہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر مانگو اللہ سے اجر، اور اس جذبے کے تحت کہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں اس کا اجر اللہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری جانیں اور تمہارے پاس جو کچھ مال ہے کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے اگر کچھ تقاضے بنتے ہیں تو کیا ذمہ داری ہے؟ اپنا مال اور اپنے مال کی لالچ مال کی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن تقاضوں پر مال خرچ کیے جاتے ہیں۔ مال اس لیے ہوتا ہے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی عزت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، مجبوروں کی مدد کے لیے۔ یہ خرچ کرنے کے وقت ہوتے ہیں، ہم اپنوں پر خرچ کریں، اپنے پر خرچ کریں، اور جو دوسرے حقدار ہیں ان کا اگر خیال نہ کریں تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ سبقت کا جذبہ ہو، سبقت کا اپنی صلاحیت کے حساب سے۔ ہماری صلاحیت بہت کم ہے، ہمارے لیے مایوسی کی کوئی چیز نہیں، کسی کے لیے مایوسی کی کوئی چیز نہیں، وہ اپنی صلاحیت کے مطابق خرچ کریں۔ جذبہ کیا ہو؟ جذبہ ہو آگے بڑھنے کا۔ ہم دنیا میں ہر مسئلے میں کمپٹیشن کرتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، دنیا میں کمپٹیشن کرنا کسی بھی چیز میں جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے، دو چیزوں کو چھوڑ کے۔
कहीं कंपटीशन वो नहीं कर सकता। कंपटीशन का मतलब मैं आपसे आगे बढ़ जाऊं। दो चीज़ों में कर सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तनाफुस और कंपटीशन और मुसाबका दो चीज़ों में है। एक तो ये कि आदमी ये सोचे कि फलां आदमी को अल्लाह ने इल्म दिया है, कुरान का इल्म है, कुरान पढ़ता है रात और दिन, कुरान में जो कुछ हुक्म है उस पर चलता है, तो क्या उसके दिमाग में हो अल्लाह ताला ऐसे ही, और उसका जज्बा क्या हो अल्लाह ताला ऐसे ही मुझे भी इल्म दे ताकि मैं भी उस इल्म को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूं और उस इल्म के मुताबिक अमल करूं। उससे कंपटीशन यानी नेकियों में आगे बढ़ने के लिए। और एक शख्स कौन, दूसरा कौन है? एक शख्स को अल्लाह ने माल दिया, माल अल्लाह ने दिया है उसको तो अल्लाह की राह में खर्च भी करता है। तो एक आदमी देखे कि ये मालदार है, हमारा कंपटीशन मालदारों से है, हमसे जो बड़े हैं उनसे आगे बढ़ने का है। हमारा कंपटीशन मालदारों से, उन मालदारों से जायज है कि जिनके पास माल है खर्च करते हैं। तो क्या हम कहें ऐ अल्लाह हमें भी माल दे और फलां जैसे खर्च करता है ताकि हम भी खर्च कर सकें। यह है कंपटीशन के मौके। आप बताइए ये नुक्ते नजर है कंपटीशन का? ये जज्बा होता है, ऐसा जज्बा होना चाहिए। मौका हो खर्च करने का, जो कुछ माल है, देखिए वो एक जज्बा ही तो था। कहते हैं मैंने सोचा था कभी नहीं बढ़ सका अबू बकर से आगे, आज मैं जरूर बढ़ जाऊंगा। एक जज्बा था, माल है आज मैं लेके चलता हूँ आधा माल। लेकिन अल्लाह के यहाँ जिसको अल्लाह ने आगे बढ़ाया वो कहते हैं अब मैं कभी भी अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। तो जज्बा ऐसे ही देखिए, एक मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे पास अल्लाह ने पेश किया गया मेरे सामने अंबिया को। बाज़ नबी हैं तो उनके साथ एक उम्मत है पूरी, बाज़ नबी हैं तो उनके साथ 10-10 लोग मानने वाले हैं, बाज़ नबी हैं ऐसे कि अकेले हैं। पूरी नबूवत की ज़िंदगी मेहनत में गुजर गई, कोई साथी नहीं मिला। किसी के चाहने वाले, मानने वाले अगर ज़्यादा हो जाए और किसी के मानने वाले अगर कम हो तो इसका माना ये नहीं है कि वो गलत हैं। ये अल्लाह ताला के यहाँ का फैसला है। देखिए आप फरमाते हैं मेरे पास ऐसे नबी पेश किए गए जिनके पास बड़ी उम्मत थी, ऐसे भी नबी पेश किए गए जिनके पास 10 लोग मानने वाले, बाज़ नबी ऐसे पेश किए गए कि जिनके पास कोई नहीं था, वो अकेले ही थे। यहाँ तक कि एक बड़ी तादाद दिखाई गई मुझे। तो आप फरमाते हैं मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील क्या ये मेरी उम्मत है, क्या ये मेरी उम्मत है? आपने फरमाया नहीं। इतने में उफुक पे दिखाया गया। उफुक कहते हैं वो खुली जगह में आप नजर दौड़ाओ, जहां आसमान खत्म होता नजर आए वहां समझते उस इलाके को उफुक ताहद्दे निगाह। तो आपको जब दिखाया हजरत जिब्रील ने तो आपने फरमाया कि ये आपकी उम्मत है। और हजरत जिब्रील ने फरमाया इसमें 70,000 लोग ऐसे हैं आपकी उम्मत में जिनका हिसाब ही नहीं अल्लाह लेगा, जिनको पकड़ेगा ही नहीं कि सजा दे करके जन्नत दे दे, बिला हिसाब व अज़ाब अल्लाह जन्नत में डालेगा। कितने? 70,000 लोगों को, 70,000 आपकी उम्मतियों को। आपको बताया गया कौन लोग होंगे। अब बताइए बेचैनी होती है कि नहीं कि वो 70,000 कौन होंगे जिनका अल्लाह हिसाब ही नहीं करेगा, जाओ तुम जन्नत में। हजरत जिब्रील फरमाते हैं ये वो लोग होंगे जो लोग दागते नहीं होंगे बीमारी में, दागने का काम नहीं करते, जैसे आग से दागते हैं ना, दागने का काम नहीं करेंगे। जो लोग झाड़ फूक नहीं कराएंगे, झाड़ फूक तो इतना बड़ा पेशा बन गया कि मुस्तकिल मौजू बन गए ये बात करने के। कहते हैं जो झाड़ फूक के लिए बुलाते नहीं हैं, आओ जरा झाड़ फूक कर दो। आज हमारे नजदीक सबसे अहम वही होता है जो झाड़ फूक कर दो, हायर करो उसको। फरमाते हैं जो दागते नहीं, झाड़ फूक नहीं कराते। झाड़ फूक करना, झाड़ फूक को कर दे, दोनों में फर्क है। झाड़ फूक के लिए हायर करना बुलाने से, फला को बुलाओ झाड़ फूक करे। और आप अपने बच्चों को झाड़ फूक कर दें, आप अपने ऊपर रुकिया कर दें, रुकिया कर लें, दोनों में फर्क है। अपने रब पर वो भरोसा करते हैं। 70,000 लोग। एक सहाबी ओकाशा
کہتے ہیں اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے 70,000 لوگوں میں سے۔ تو اللہ کے نبی نے فوراً دعا کر دیا کہ اے اللہ وکاشا کو بھی، اس وکاشا کو بھی اے اللہ انہی لوگوں میں شامل کر دے، کن لوگوں میں؟ 70,000 لوگوں میں، جن کا حساب نہ ہو، جنت میں چلے جائیں۔ اب دیکھیے بڑی تیزی سے کتنی جلدی کیا انہوں نے، کتنی جلدی کیا، کتنی ذہانت استعمال کیا۔ ابھی اللہ کے نبی سے کہہ دیں آپ دعا فرما دیں، آپ نے دعا کر دیا، اتنے میں دوسرے بھی آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں اوکاشا آگے چلے گئے، اوکاشا آگے بڑھ گئے، یعنی موقع پر۔ استدلال کا مسئلہ یہ ہے کہ جب موقع آتا ہے تو موقع پر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں پیچھے نہ رہوں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ جذبہ تھا ان کا، یہ نہیں جیسے ہمارا عام ماحول ہے ہمارے پاس بھی جب ہوگا تو ہم کریں گے، جو کچھ ہے اسی میں ہم پابند ہیں، مکلف ہیں۔ جو کچھ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو حیثیت ہے اتنے ہی میں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ کا حکم کتنے ماننا ہے؟ اتنے ہی میں جتنی حیثیت ہے۔ ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا، ایک آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے حالات سے، تو کیا کرے گا؟ وہ لیٹ کے نماز پڑھے گا۔ لیٹ کر کے بھی وہ حرکت نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا؟ اشارے اور من میں نماز پڑھے گا۔ کیا حکم ہوا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ جیسی آپ کی حیثیت ہے ویسے ہی اللہ کے حکم کی پابندی ہے۔ اس لیے ہم سب کو میرے بھائیوں انہی ماحول میں چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات میں دعا کرنا جب بھی مشکل میں ہم پڑیں کسی طرح کی۔ اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کو کوئی غم کوئی تکلیف پہنچتی تو فرماتے، دعا کرتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کون دعا کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تیری رحمت کی فریاد ہے، تیری رحمت کی فریاد ہے، تو رحم فرما دے۔ حقیقت میں حالات ایسے ہیں، یہاں سیلاب سے متاثرین کے تہو بالا ہے، تو وہاں آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، اور علاوہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ تو رحم فرما دے، جلدی انہیں نکال دے۔ جہاں جہاں مشکل ہو بندے کا کام ہے دعا کرتا ہے، اللہ تو رحم فرما دے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بندے کے بیٹے ہیں، تیری بندی کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ تو رحم فرما دے۔ اگر کچھ تو نے فیصلہ کیا ہے ہمارے اوپر جو ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے، تب بھی ہمارا ایمان ہے کہ تیرا فیصلہ انصاف کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کا فیصلہ کرتا ہے، سبق کا فیصلہ کرتا ہے، امتحان کے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر حال میں ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو اپنی فرما برداری میں لگائے رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ رب العالمین جتنے بھائی یہاں سیلاب کی تباہ کاریوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو جلد سے جلد ان کو تو عافیت عطا فرما دے، راحت عطا فرما دے۔ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی بھی توفیق دے۔ اے اللہ تو نے ہمیں عافیت میں رکھا، ہمیں عافیت میں تو رکھ، ایمان کے ساتھ عافیت میں رکھ، سارے ایمان والوں کو عافیت اور ایمان میں رکھ۔ اور اے اللہ بیماریوں میں جو مبتلا ہے انہیں شفا عطا فرما دے، جو حالات کے شکار ہیں اللہ ان کے حالات کو بہتر کر دے، اور جن کے حالات خراب ہیں ان کے تئیں اللہ ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی بھی تو توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔